منهم بالغيب وبك نستعين قل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنفسه وبالمؤمنين آمین باری تعالیٰ غفور رحیم مہربان تیری عطا عنایت ہے، تیرا سچ شکر ہمارے الہی تجھے بولنے والی زبان عطا کی، سننے کے لیے سماعت عطا کی، بصیرت اور بصارت دونوں ہی اللہ تعالیٰ سے نوازا غفور رحیم، سمجھ عقل دے اور اللہ پاک حافظ میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اور اس کی تفسیر کرنی تھی، لیکن میں آپ سے وعدہ نہ نبھا سکی۔ بہر اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالے گا، اللہ پاک کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے اور صحیح طریقے سے اس آیت کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ ایمان والو مت بناؤ کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ سے دوستی کرنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر اس حالت میں کہ دشمنوں سے کچھ بچاؤ کرنا ہو اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہماری آیت مبارکہ تھی اور اس کی ہم نے تفسیر کرنی تھی۔ پہلے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنا، کافروں سے دوستی کسی صورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، حکمت عملی کے طور پر کوئی مصلحت ہو جائے یا رواداری کے لیے، یعنی ملک کی سطح پر کیونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں سب سے ہی مراتب رکھنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کا پہلے حق ادا کرو، دوستوں کے ساتھ جو معاملت کرو تو اس میں آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کا ساتھ دینا یا ان سے دوستی نبھانا، تو یہ قرآن پاک میں اس میں واضح طور پہ صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اہل ایمان کو کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ منع فرمایا کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا کرے، یعنی مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کس قدر سخت وعید ہے۔ جیسے کہ ہم نے کلاس میں شاید آپ کے حافظے میں ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی تھی، نقل کیا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین، یہ والی آیت جو ہے یہ سورہ انفال میں بھی، کیونکہ میں کلاس لیا کرتی تھی 9ویں 10ویں کو پڑھایا اسلامیات، تو اس میں سورہ انفال پڑھائی اور سورہ ممتحنہ پڑھائی، تو سورہ احزاب، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو بیان کیا گیا جنگ بدر کا اور جنگ خندق کا واقعہ، تو اس میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس میں جو کیا تھا اپنا غزوہ خندق کے بعد میں جب مسلمانوں نے تیاری کی اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اب یہ تمام تیاری بڑی راز میں رکھی جا رہی تھی۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کیا تھا کہ یہ لوگ ظاہری طور پہ تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، دل سے یہ کافر ہی تھے۔ یہودیوں کے ساتھ اور خاص مشرکوں کے ساتھ ان کی مراسم تھے، ان سے دوستیاں رکھتے تھے، مسلمانوں کی خبریں جو تھیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان سے سنتے تھے اور پھر جا کے یہ خبریں ان تک جو کفار تھے ان تک، ان کے سرداروں تک یہ خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ امید کیا رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودی اور مشرکین جو ہیں جب ان سے مقابلہ ہوگا تو یہ مسلمانوں پہ غلبہ پائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے، تو
پھر ہم یعنی ان سے بھی فائدہ پائیں گے اور ان سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی. تو ایمان والوں کو صاف صاف منع کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جن کے عمل جو ہیں وہ منافقانہ ہوں، ان کے طرز عمل کی وجہ سے، اور ان لوگوں کے اس طرح وہ عمل نہ کریں، کافروں کی دوستی سے پرہیز کریں، اپنی دوستی صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ رکھیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نقل کیا کہ چند یہودی جو کہ جن کا تعلق انصار سے تھا، بعض یہودی تھے بعض انصار تھے، ان کے آپس میں تعلقات تھے، ان کا اندرونی مقصد جو تھا وہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہی ہے کہ دین اسلام سے جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں، دین اسلام کو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بالکل مٹا دیں، اور جو اسلام قبول کرے اس کو اسلام سے پھیر دیں. تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان انصاریوں کو ان یہودیوں کی دوستی سے منع کیا. ان لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا اور ان کے ساتھ اپنا جو میل ملاپ تھا، گھلنا ملنا اسی طرح جاری رکھا جیسے کہ وہ رکھتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ جو نازل فرمائی کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو اس آیت مبارکہ میں دشمنان دین کی دوستی سے منع فرمایا. بہرحال جو کافروں کی جو دوستی ہے اس کی ممانعت نہ صرف اس آیت مبارکہ میں بلکہ اور بہت ساری جو آیات ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا سورہ ممتحنہ کی، سورہ ممتحنہ کا جو سٹارٹ ہے اس میں یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ ایمان والو مت بناؤ دوست میرے دشمنوں کو، وہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے میرے دشمنوں کو، جو میرا دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہیں انہیں مت بناؤ کیا اولیاء دوست، تلقون الیہم تم ڈالتے ہو ان کی طرف بالمودتی دوستی کے پیغام، وقت کفروا اور تحقیق کے وہ کافر ہیں، بما اس پر جو جاءکم آئی تمہارے پاس من الحق کی حق سے، یعنی جو تمہارے پاس رسول آ گیا، قرآن آ گیا، تو یہ اس کی وجہ سے یہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اور پھر فرمایا کہ یخرجون رسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، ایاکم خاص تمہیں، یہ جب ہجرت پہ مجبور کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہجرت فرما گئے. وَإِيَّاكُمْ خاص تمہیں، ان تؤمنوا، کیوں ہجرت کی، کیوں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اس لیے کہ تم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، ان کنتم خرجتم، اور اگر تم نکلے ہو، اگر تم نکلتے ہو جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرتے ہو مرضاتی میری رضا میری مرضی، تو سرون الیہم تو تم چھپا کر بھیجتے ان کی طرف، بالمودتی دوستی کے پیغام، وانا اور بے شک کہ میں عالموں میں جانتا ہوں، بما اس پر جو اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اور جو اور وہ بھی جو اعلنتم جو تم نہیں جانتے، ومن یفعلہ اور جو کچھ تم کرو گے اور جو تم کرتے ہو ان کے ساتھ، منکم تم سے، فقط پس تحقیق ضل گمراہ ہو گیا، اور جو کوئی کرے گا ان کے ساتھ یعنی وہ دوستی والا معاملہ، فقط پس تحقیق ضل گمراہ ہوا، سوا سبیل سیدھے راستے سے. ان یسقفوکم اگر تم پائے جاؤ، یکون وہ ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، ویبسطوا الیکم اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، والسنتہم اور اپنی زبانوں کو، بالسوء درد دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، وودوا اور وہ چاہیں گے، لو تکفرون کاش کہ تم کافر ہو جاؤ. تو یہ سورہ ممتحنہ کی آیات تھیں جس میں کہ صاف صاف فرما دیا گیا. وہ کیا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کے اہل خانہ جو تھے وہ ابھی مکہ ہی میں تھے، یہ اسلام قبول کر کے ہجرت کر آئے تھے، جبکہ وہ بھی مکہ میں تھے اور مشرک میں تھے. تو اس لیے انہوں نے وہ جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا دادا کے زمانے کی ایک ان کی خاتمہ تھی جو کہ ابھی تک کافر تھی، تو وہ اپنی
हालात से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थी कि मेरी कुछ मदद फरमाएं। आपने उसकी मदद फरमाई, सहाबा ने भी मदद फरमाई, उसको कुछ यानी आटा वगैरह उसकी मदद की, गंदम यानी अनाज दिया, पैसे दिए। तो ये जो सहाबी थे इन्होंने भी उसको न सिर्फ कुछ पैसे दिए बल्कि एक रुपया दिया, जो कि मुशरिकीन के लिए था कि ये मुसलमान जो हैं तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम अपना बचाव कर लो। मकसद ये नहीं था कि वो मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि इसलिए कि जब वो ये जाएं तो उन्हें कवी उम्मीद थी कि मुसलमान जो हैं वो उन पर गालिब आकर रहेंगे, इंशाल्लाह गालिब आएंगे। लेकिन ये था कि चलो इस बहाने वो मेरी इस खिदमत को कबूल करेंगे और मेरे घर वालों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। बाद में फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से जब उसी वक्त वही नाजिल हुई, रसूल को मालूम हो गया कि ये मामला हुए हैं, तो फिर वो और पकड़ी गई थी। और इस वक्त मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। वही ना कि बस टाइम नहीं मिल रहा कि मुतालिया करके तो आप लोगों को सही मामला वो किए जाएँ। बहरहाल किस्सा ये था, तो वो पकड़ी गई, उससे फिर उसने अपने बालों के जूड़े में वो रुका छुपा रखा था, उसकी तलाशी ली गई और वो रुका निकल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो सहाबी से पूछा, सरज़निश किया, तो वो रो पड़े और कहने लगे, बखुदा मेरा मकसद मुसलमानों को ज़िक पहुँचाना नहीं था। मुझे कवी उम्मीद है कि मुसलमान ही गालिब आएँगे। मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि वो मेरे अहले खाना के साथ हुस्न सलूक करें, यानी उनको उनके साथ बुरा सलूक ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो बदरी साथी थे, बदर के मार्के में भी वो शरीक थे। तो यहाँ पर आप देखें काफ़िरों से मोहब्बत करने के जो नताइज हैं, वो हमने जाना कि क्या नतीजे हैं। एक तो ये कि काफ़िर मुसलमानों को कहीं पर भी किसी तरह भी वो किसी दोस्ती के लायक नहीं है, और इनसे दोस्ती रखना जो है वो आयतें आयात के अमूम में बिल्कुल कतअन सख्त जो है मना किया गया है, ममनू है। तो मुसलमानों को इसकी ममानियत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। आजकल देख लें कि ज़्यादातर काफ़िरों से दोस्तियाँ हैं, अपनों से बेज़ारी है, दुनिया का यही चलन है कि बस अल्लाह ताला माफ़ करे, देखा जाए तो अहकामात खुदाबंदी से ये मुनहरिफ होना है। अफ़सोसनाक सूरत हाल है ये मुसलमानों के जो है वो मुल्कों को काफ़िरों की हुकूमतों का जो है वो मुरीद बनाया हुआ है। अब आप सऊदी अरब को देख लो कि वहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं, सैनमे का फेस्टिवल हुआ है, कल के परसों खबर आ रही थी इस तरह से। तो ये सब इन काफ़िरों के दोस्तियों का नतीजा है। वो एक यहूदन से निकाह करके तो उसी के उस पे चल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे। मुसलमानों में तरह-तरह की असबियतें हैं, आपस में बिल्कुल मोहब्बत नहीं, कहीं पर सूबाई असबियत है, तो कहीं लिसानी असबियत है, कहीं पर वही अरब और अजम वाली मामलात हैं। तो ईमानी रिश्तों को छोड़कर गैर ईमानी तकाज़ों को जो पूरा करेंगे तो यही कुछ होगा ना। तो इसमें काफ़िरों से भी जो दोस्ती है वो करनी पड़ती है, उनकी बातें माननी पड़ती हैं। इसी तरह जो दुश्मनियाँ हैं काफ़िरों ने वो दिलों में डाल दी हैं। तो मुसलमान अगर एका कर लें तो आज मुसलमानों की जमीयत हो तो काफ़िर मुसलमानों के ये इतना सा इकबाल भी नहीं कर सकते, कि कोई गज़न नहीं पहुँचा सकते ना। तो और मज़े की बात क्या है कि ब ब मामला तो यहाँ तक ख़राब हो चुके हैं कि उनके मज़हबी त्योहारों में भी आप देखें, आपको पता है ये जैन मंदिर है इसमें लाहौर में, तो अब उसको दोबारा से जनाब अस्सी-नौ उसकी तामीर का हुक्म दे दिया गया है। और बदबख्तों तुम्हें इतना पता नहीं है कि तुम मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करवा रहे हो। आपको पता है सिंध में एक इलाके में सुबह की फजर की अज़ान देने के लिए मना कर दिया गया है। इमाम मस्जिद को मतलब बुरा-भला कहा गया, उसको हर तरह से यानी डरा-धमका करके वो गवर्नर की जो है ना सुबह नींद ख़राब होती है, लिहाज़ा स्पीकर में जो है ना अज़ान ना दी जाए। तो ये हालात हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएँ। इसी तरह सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत के उमूम के या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बित्तानतन मिन दूनिकुम ला अ, यालूनकुम, यही है ना? ख़बाला। बहरहाल इसमें ये है कि अब आयत मुझे सही तौर पे याद नहीं है, तो उसमें ये है कि उसका जो मफ़हूम है वो ये कि काफ़िरों को अपना राहबर मत बनो।
اور واضح طور پہ بتا دیے کہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو جیسے سورہ ممتحنہ میں نے آپ کو یہ بتایا، تو اس میں بھی یہی کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے تمہیں ایذا پہنچائیں گے، وہ ذرا بھی شرم نہیں کریں گے تمہارے لیے۔ تو چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی رہے، اور ان کے جو ممالک ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رہیں گے، ہمارے دست نہ کر رہے ہیں، ہماری طرف جھکے رہیں، اسی طرح ہمارے محتاج رہیں، ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکیں، ہمیں اندرونی طور پہ ان کو مطلب یہ کمزور رہیں، اپنے رازوں سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دون المومنین، اس میں خاص تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہ کیا جائے کہ مسلمانوں کو نہ چھوڑو، مسلمانوں کو نہ چھوڑے، ان سے بھی دوستی رکھے، کافروں سے بھی، کیونکہ جو مقصود کافروں کی دوستی سے منع کرنا ہے ہر صورت۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ کافروں سے جو دلی وابستگی ہو جاتی ہے، دلی دوستی جب بھی ہوتی ہے نا، جب مسلمانوں کی دوستی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر اپنوں کے اندر اتنے مضبوطی ہوگی، ایک دوسرے کے غمخوار رہیں گے، ایک دوسرے کے حال احوال بانٹتے رہیں گے، چاہے مستقل طور پہ مسلمانوں سے بھی تعلق اختیار کی جائے، چاہے عارضی طور پر، ہر حال میں کافروں سے قلبی محبت ہوگی اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہو، تو ضرور مسلمانوں سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق کم کرنے یا تعلق توڑنے پر مجبور کرے گی۔ تو کافروں سے یہاں پر شدید وعید آئی ہے ان کے ساتھ دوستی رکھنے پر۔ آیت مبارکہ میں کافروں کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا، دلی وابستگی رکھنا، اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ دوستی کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ جو کوئی بھی شخص ایسا کرے گا، اللہ کی دوستی، اللہ کے دین کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو ایسا کرے گا تو وہ تعلق سے ہی ختم ہو گیا نا۔ تو اب بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اپنے کافروں سے دوستی کرنے کا جو یہاں پہ سبب بیان کیا گیا، یعنی اس کے جو نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اللہ اور اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے کوئی دوستی یا دین کہا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے۔ اچھا، دوستی کی ایک اور صورت جو ہے وہ جو مستثنا فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ الا ان تتقوا منهم تقاتا، یعنی ایسی صورت میں ظاہری دوستی اجازت ہے جبکہ ان سے کسی قسم کا جو نقصان پہنچنے کا واقعی اندیشہ ہو۔ کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے، مقتول ہونے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا واقعی اندیشہ ہو، اور کافر زبردستی کریں تو ہمارے دین کے مطابق نہ بولا تو تجھے مار ڈالیں گے، تو صرف ظاہری طور پہ زبان سے، یہ نہیں کہ دل سے کوئی کلمہ ایسا کہہ دے جس سے جان بچ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہر عمل میں اس کو سامنے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ ہمیشہ پیش نظر رہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو گناہوں سے بچ سکیں۔ گناہوں میں جو دوستی کفار یہ بھی شامل ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ جو معاملات رکھے ہیں تو وہ یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملات کس حد تک رکھنے جائز ہیں۔ تو اب جس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، احکامات ہیں، کافروں سے قلبی دوستی کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے، تو اس میں ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کی خاطر مدارات کی ممانعت نہیں ہے۔ خوش خلقی سے پیش آنا، مہمانی کے طور پہ کچھ کھلانا پلانا، دفتروں میں ان کے ساتھ ملازمتیں کرنا، تجارتی معاملات ہیں، اس کی ہرگز بھی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو کافر ہیں جو کہ دارالحرب کے ہوں، ان میں اور مسلمانوں سے جو کہ برسر پیکار ہوں، ان سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فہمی نہ کی جائے کہ اس میں جو ہے وہ اپنے کہیں پر دین کے اس پر کوئی معاملہ آ جائے۔ معاملات میں بھی شرعی اصول کے موافق جو جائز ناجائز کا معاملہ ہے اس کا بہت خاص خیال رکھا جائے۔ تو جو حربی کافر ہیں ان کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ کافروں کو ملازم رکھا، ان کے اداروں میں ملازم ہونا یہ بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ البتہ دلی دوستی، دلی وابستگی، محبت کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیے کہ مسلمان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کافروں کی لڑکیوں کو جناب بیاہ کے لایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے کافروں سے جو قلبی دوستی رکھنے کا حکم فرمایا، منع فرمایا ہے،
یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، خود کافر بھی اسی پر عمل پیرا ہے، وہ بھی مسلمانوں سے قلبی دوستی نہیں رکھتے۔ یہ مت سمجھیے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ مسلمان کا ہمدرد کا مختار ہوگا، ہرگز نہیں۔ جب تک کفر اور کافر سے قلبی نفرت نہیں ہوگی، اسلامی احکام پہ پوری طرح سے عمل نہیں ہو سکے۔ تو کافروں نے ممالک میں یکجہتی کے نام سے تحریک چلا رکھی ہے، جن کونسلیں بنائی ہوئی ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین میں کچا کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کے اندر منافرت پیدا کر رہے ہیں، کس طرح ان کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی جماعت میں مدغم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کی کوششیں انہیں مسلمانوں میں دیکھیں آپ کس قدر کامیاب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کفر اور کافر سے نفرت نہیں ہے، تو بعض مسلمان کافروں سے جو ہیں وہ چھپتے ہیں۔ قرآن میں کافروں سے دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں چیمپنے کی کوئی بات ہے۔ کافر اس پہ اعتراض کریں تو ان سے کہیں کہ تم خود بتاؤ کہ کیا تم ہمیں دل سے چاہتے ہو، ہمارے دین کو اچھا سمجھتے ہو، کیا ہمارا وجود تمہیں گوارا ہے؟ اور اگر صحیح جواب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم تمہیں دل سے نہیں چاہتے، کیونکہ ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لہٰذا ان سے کہیں جو تمہارا حال ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر جو دین کے نام پر بہت سارے طبقے فرقے بن گئے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں، جو کہ روافض ہیں، جن کو عرف عام میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ میں تو ان کو شیعہ نہیں کہتی، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ تو ایک جماعت، قرآن کریم میں ایک جماعت کو شیعہ کہہ کے پکارا گیا جو کہ حضرت ابراہیم کے ساتھی تھے، ان کو شیعہ کہا گیا۔ یہ کہاں سے آگے حضرت ابراہیم کے ساتھی؟ یہ روافض ہیں، رافضی ہیں۔ تو روافض کا جو تقیہ کرنا ہے اور اس کی تردید ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ دین میں تقیہ کر لیتے ہیں۔ تو تقیہ کی بہت اہمیت ہے، یہ ان کے دین کا بہت بڑا رکن ہے۔ لا ایمان لمن لا تقیت لہو، ان کا مشہور عقیدہ ہے۔ تو اسی پر یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تقیہ کے لیے آیت کے الفاظ الا ان تتقوا منهم تقاتا، اس سے در حقیقت استدلال کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو روافض ہیں ان کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، شاید پہلے آپ نے سنی ہوئی ہو۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے جب روافض کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دین کے علاوہ دوسرا دین بنا کر دیا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی خلافت جو تھی، ان کا جو ایمان ہے کہ وہ خلافت انہوں نے غصب کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ اگر وہ خلیفہ بلا فصل تھے تو انہوں نے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ 26 سال تک ان حضرات کے مشوروں میں کیوں شریک رہے؟ جہادوں میں ان کے ساتھ کیوں شرکت کی؟ ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین کیوں پڑھتے رہے؟ روزانہ جماعتوں میں کیوں حاضر رہے؟ تو اس پر رافضی پتہ کیا کہتے ہیں؟ روافض کو ان کے استادوں یعنی جو ان کے یہودیوں نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کر دیا تھا، تو یہ تقیہ کا ایسا ہتھیار دشمنوں نے ان کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو انہوں نے اس دین کا بہت بڑا ستون بنا لیا۔ اب ہر بات میں تقیہ کے ذریعے گرفت میں آنے سے بچ جاتے ہیں، اور اپنے عقیدے کے خلاف قصدن ارادتاً بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں، ان کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ کہاں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، جری، بہادر و بانگ دہل حق کا اعلان کرنے والے، اور کہاں یہ روافض، ان کا تقیہ جو عقیدے کے بالکل خلاف یہ کہہ دینے اور مخاطب کو دھوکہ دینے پر مبنی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے ثلاثہ سے دبنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ حق گو تھے، حق بین تھے، حق شناس تھے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو باطل سے دبنا، حق کے خلاف زبان نہ کھولنا اہل حق کا شیوہ نہیں ہے۔ روافض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بھی تھے وہ، اور ان کے مطابق یہ جو شیعہ کہتے ہیں اور رافضی جو کہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دب بھی گئے، کہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مخلوق سے دب جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات اہل ایمان کی سمجھ میں آنے والی ہے ہی۔ اچھا، اب آئیے دوسری طرف کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روافض کی دعوت پہ کوفہ پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ان کی جھوٹے حامی ان سے
الگ ہو گئے اور ان کے ساتھ اپنے ہی خاص لوگ مختصر سی تعداد میں رہ گئے تو انہوں نے اظہار حق کے لیے جان دینا اور اپنے اہل بیت کو قتل کروانا مناسب جانا۔ اگر تقیہ کوئی دین کا کام تھا تو ان کو بطور تقیہ یزید اور ابن زیاد کی بات مان لینا چاہیے تھی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں آتی ہے بات۔ تو معلوم ہوا کہ جو رافضی ہیں ان کا تقیہ ان کے آئمہ سے بھی ثابت نہیں، یہ ایک ان کا خود تراشیدہ عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کو شیعہ اپنا امام جانتے ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہے، اور جو روایات رافضیوں نے تقیہ کے بارے میں اماموں کی طرف منسوب کی ہیں وہ سب کے سب جعلی ہیں، جھوٹ ہیں، اور اسی طرح یہ روافظ کے جو مؤلفین ہیں ان کی تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ جو ان کے دیگر ائمہ ہیں بقول رافضیوں کے تقیہ خوف کی وجہ سے کیا یا بلا خوف کیا، یہ خلیفہ برحق کی شان کے خلاف ہے، اندر کچھ بھی ہو باہر کچھ بھی ہو یہ امام کی شان کے خلاف ہے۔ تو رافضی کے نزدیک خلیفہ اول کا جو حال ہے وہی بعد کے اماموں کا بھی حال ہے، تو ان کے نزدیک وہ سب تقیہ کرنے والے تھے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ۔ تو یہ روافضوں کا جو تقیہ ہے اس کا قرآن کریم سے کچھ بھی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا، اس میں در حقیقت بتایا کہ کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے، ٹھیک ہے، آیت کے عموم میں اگر کوئی مسلمان کافروں میں پھنس جائے، مثلا وہ محبوس ہو یا محبوسوں کی طرح ہو، یعنی قید ہو، اس کو حبس بیجا میں رکھا ہو، جیسے اندھے ہوں، اپاہج ہوں، لنگڑے لولے ہوں، بیمار ہوں، کفر کا کلمہ کہلوانے پر کسی ایسی تکلیف دینے کی دھمکی دیں جو کہ ناقابل برداشت ہو، اور وہ جو دھمکی دے رہے ہیں اس پر وہ قادر بھی ہوں، تو زبان سے کلمہ کفر کے کہنے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس میں اجازت دی گئی، لیکن فضیلت اسی میں ہے کہ جان دے دے اور تکلیف اٹھا لے اور کفر کا کلمہ زبان پہ نہ لائے۔ تو رافضی کو قرآن مجید سے استدلال کرنے کا حق کیا ہے؟ وہ تو اسے اس سے بھی منحرف مانتے ہیں نا۔ تو اسی طرح صحیفہ عثمانی مانتے ہیں جو قرآن ہمارے پاس ہے، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کے بارے میں محفوظ غیر محرف ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو اس سے منکرین قرآن کو استدلال کرنے کا کیا حق ہے بھلا؟ ممکن ہے کوئی رافضی یوں کہے کہ ہم تمہیں الزام دینے کے لیے تمہارے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی جہالت سے اپنے خود تراشیدہ عقیدے کے لیے آیت کا مطلب جو تم نے تجویز کر رکھا ہے اس پر ہم پر یہ حجت نہیں ہے، پھر تمہیں تو پھر بھی تقیہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دلیل کے لیے کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی ارشاد ثابت کر دیجیے جو کہ صحیح سند ہو، تو روافظ کا بنایا ہوا ہو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح قلبی سکون اسی میں ہی ہے کہ ہم جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو دل سے تسلیم کریں، اور اس میں اپنے طور پہ نہ تو کسی کی ہیلا کریں نہ کسی کا وسیلہ لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دیا اور اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہماری جو استقامت ہے انشاءاللہ، اور اسی پر ہم مستقیم رہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جس کی ہم نے تفسیر کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہم پر اپنے کرم کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی ان معاملات کی جو صورتحال ہے، تو اب اگر آپ کہتے ہیں تو آگے پڑھ لیتے ہیں، آنٹی بھی نہیں ہے کلاس میں اور یہاں پر گروپ پورا ہے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، عائشہ آپ آ گئی؟ باجی وہاں جی ہم بہت پہلے ہی آ گئے تھے، آپ سے میرا سے بات کری تھی۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء ہاں اللہ۔ باجی تو باجی یہاں پہ نا وہ تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کلیئر نہیں ہو رہی ہمیں۔ آپ نے جی جو بولیے۔ بتایا کہ تقیہ کرتے ہیں رافض جو ہیں جو جی ان کو شیعہ بھی کہا جاتا ہے آج کل نا، تو یہ جی، تقیہ کیا مراد باجی؟ یہ یہ تقیہ سمجھ نہیں کرتے آ ہیں رہا۔ اگر، ہاں میں بتاتی ہوں، اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے نا
تو یہ وقتی طور پہ نا اگر کوئی ان کے خلاف بات ہوگی نا تو یہ اس خلاف بات کے اوپر فوری رد عمل نہیں ظاہر کرتے، یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ اپنے دل میں جو ہے نا اس بات کو لے کر یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ ہماری بات کو مان گئے اور اس کے اوپر اب عمل پیرا ہوں گے، یا انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا، یا یہ کہ ہماری دلیل پر یہ لاجواب ہو گئے. تو یہ وقتی طور پہ آپ کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں گے، لیکن اپنے دل میں یہ رکھیں گے کدورت، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملے گا تو یہ اس کے مطابق اپنے فہم کے مطابق جو ہے نا وہ اس کا رد عمل ظاہر کریں گے. تو تقیہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لینی، لیکن یہ نہیں کہ اس کو مانیں کہ بھی ہاں ہم نے آپ کی بات مان لی یا ہم آپ کی بات پہ ہی مان لے آئے. تو یہ وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب ان کو موقع ملتا ہے پھر اس موقع کے مطابق یہ جو اپنے اندر کا جو بغض ہے یہ وہ نکالتے ہیں اور اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں. تو یہ تقیہ ہے. ٹھیک ہے جی جی باجی سمجھ آ گیا کہ وہ وقتی طور پہ خاموش اس کے بعد اپنے خاموش ہونا. ہاں جی، یعنی باجی آپ کسی بھی بات کے بارے جی 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 باجی، اور پھر یہ بعد میں جو ہے یہ وہ کریں گے اس پر نا، جی پہلے تو چلیے آیت خاموش ہو نمبر جائیں 29. جی گے. خاموش ہو جانا اور اس کے بعد میں پھر اس کا رد عمل دکھانا. تو یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب اپنی بات سے یہ نہیں ہٹتے، اپنی بات کو اسی پیرائے میں لیتے ہیں اور اسی کے مطابق ہی عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اس کو ہی اپنے معاملات کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو دوسرے نے بات کی ہے تو وقتی طور پہ اس پہ خاموشی کے جب یہ پسپا ہونے لگتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو یہ پھر اپنی بات کو لے کر کے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں. باجی لیکن ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ یہ جو ان کے جو شیعہ لوگ خاص طور پہ جو آج کل شیعہ کہلاتے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ دلائل ہوتے ہیں اپنی بات کی کو ثابت کرنے کے لیے نا. ان لوگوں کے پاس بہت علم اور بہت زیادہ دلائل ہوتے ہیں اعوذ جس سے یہ باللہ من ثابت الشیطان الرجیم. کر اس سکتے پہ ہیں. انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گی، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. تو بلکہ جمعے کا دن مخصوص کر لیتے ہیں، اسی بات پہ بات کریں گے. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. میں پہلی بات تو یہ بتاؤں، جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہودیوں نے ان کو ان کا دین بنا کر دیا اور یہ اس کے اوپر کاربند ہیں، اور یہ وہ اصول کے اپنی بات پر جمے رہو چاہے وہ بات غلط ہو. اور وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ 80-90% جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے اور قصہ گوئی ہے، اور اس کو انہوں نے لامتناہی سلسلہ دے کر کے اتنی بلاغت اتنی فصاحت اس میں اختیار کر لی ہے کہ وہ حقیقت سے بالکل بالاتر ہے. اور چونکہ وہ اس کو رٹتے رہتے ہیں رٹتے رہتے ہیں، لہٰذا عام فہم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت علم ہے. انشاءاللہ اس بارے میں ہم بات کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ آج ہم ایک آیت پڑھ لیں. الحمدللہ آج ہماری کلاس 2 دن کے بعد ہوئی ہے، بلکہ 2 دن کیا یہ 1 دن ہوئی پھر 2 دن چھٹی ہو گئی، اور اس طرح سے پھر آگے چھٹیاں آ جائیں گی. تو اس لیے نا بس ایک آیت کر لیں انشاءاللہ، پھر اس بارے میں جتنی آپ بات کریں گے اتنی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. جی جی اعوذ باجی باللہ صحیح ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مخاطب آپ کہہ دیں ان تخفوا اگر تم چھپاؤ ما جو فی میں صدورکم تمہارے دلوں میں تمہارے سینوں میں، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اسے جانتا ہے اللہ تعالی، و یعلم اور وہ جانتا ہے ما جو فی میں سماواتی آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمینوں میں. واللہ اور اللہ تعالی علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر و قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں اگر تم چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو اسے سب جانتا ہے. اللہ سب جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت مبارکہ ہے، یہ ہماری دیکھ لیجئے کہ محاصل ہے. اگر اس آیت کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر اپنا دار و مدار کریں تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی کسی بھی صورت کہیں پر بھٹکے گا. بھٹکنے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر کہ اللہ تعالی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اگر تم چھپاؤ گے اپنے دل کی بات یا اسے ظاہر کرو گے تو جانتا ہے اس کو اللہ. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بات کو. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کی قدرت کی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہے یا کچھ جانتا ہے اور وہ اسے ڈر ہو کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو کسی کو پتہ چلی نہ چلی اللہ تو سب جانتا ہے. اللہ تو محض اس خیال کو بھی جانتا ہے جو بھی دل میں آیا ہی نہیں. یعنی ممکن ہے آدمی اپنی نیت اور دل کی بات آدمیوں سے چھپا لے لیکن وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو فریب نہیں دے سکتا. واللہ یعلم المفسد من المصلح کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اسے سب پتہ ہے جو مفسدات ہیں یا اصلاح کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ تعالیٰ کو جب علم اس کا جو ہے وہ اس قدر محیط اور قدرت ایسی عام و تام ہے تو مجرم کے لیے اخفاء جرم یا سزا سے بچ کر بھاگ جانے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کو نہیں چھپا سکتا اور چھپائے گا بھی کس طرح کہ اللہ تعالیٰ تو اس خیال سے بھی واقف ہے جو اس کے دل میں بھی آیا ہی نہیں. اس خیال کے رمق سے بھی وہ خوب واقف ہے جو کہ ابھی اس نے سوچا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آنے والا ہے تو اس سے بھلا کوئی چھپا سکتا ہے کسی بات کو. اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح سے کسی کے معاملے کو ہرگز بھی نظر انداز نہیں کرتا. وہ سب جانتا ہے. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. آپ فرما دیجیے کہ اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے یہ اسے ظاہر کرو گے تو اللہ اس کو جان لے گا اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تک یہ بات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کتنا قادر ہے کتنی قدرت والا ہے. پہلے تو ارشاد فرما دیا کہ اللہ جل شانہ کو سب کچھ علم ہے سب معلوم ہے دلوں کا حال مت چھپاؤ. اب چاہے چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے وہ اس کو تو سب پتہ چل جائے گا. وہ تو سب کچھ جانتا ہے یہاں تک کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے. اسے سب معلوم ہے اسے ہر چیز پر قدرت ہے. جس ذات پاک کے علم اور قدرت سے کچھ بھی چیز باہر نہیں کوئی ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے. اس سے ڈرنا اس کے احکام کی پابندی کرنا بندے پر لازم ہے. ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. الحمدللہ رکوع بھی مکمل ہوا. یوم اس دن تجدو پائے گا کلو ہر نفس جان پائے گی اس دن ہر جان ماں جو عملت اس نے عمل کیا جو وہ کر چکا من سے خیرن بھلائی نیکی محضرن موجود وما اور جو عملت اس نے کیا من سوء کوئی برائی اگر اس نے کی کوئی برائی تودو تو وہ آرزو کرے گا لو کاش انا یہ کہ بینہا اس کے درمیان و بینہو اور اس برائی کے درمیان امدن فاصلہ ہو بعیدن دور کا ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اللہ رؤوف شفقت کرنے والا بالعباد اپنے بندوں پر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. کہ جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کی اس نے نیکی اپنے سامنے اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس برائی میں فرق پڑ جائے دور کا. اب یہ دیکھیے آخرت میں نیک اور بد اعمال کا حاضر ہونا یعنی قیامت کے دن ہر نیکی ہر بدی
آدمی کے سامنے حاضر ہوگی، عمر بھر کا اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس دن مجرمین آرزو کریں گے کاش کہ یہ دن ہم سے دور ہی رہتا، کاش کہ ہم نے اور اس دن میں دوری ہوتی، دور کی، کہ کبھی ہمیں پیش نہ آتا اور ہم اس میں اور اس میں ان برے اعمال میں بڑی دور کا فاصلہ ہوتا کہ ہم ان کے قریب بھی نہ جاتے۔ کیونکہ ایسی آرزو ہوگی جو کہ نہیں پوری ہونے والی، اور وہ دن آ کر رہے گا اور وہ اعمال نامہ ہاتھ میں آ کے رہے گا۔ اے اللہ تو ہمیں بچانا، اللہ غفور رحیم، اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ پاک پروردگار اس دن کی سختی سے بچانا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر۔ تو دیکھیے اب ایک دم سے اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کتنی میں کہتی ہوں یہ شفقت میں رحمان کی یہ ایسی کرم نوازی ہے کہ دل خوف سے لرز اٹھا، ڈر گیا بندہ، پھر فوراً کیسے دلاسا بھی دے دیا۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ تم کو اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے ڈراتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے رب کے احکامات کے مطابق ڈھال لو، تاکہ برائی کے طریقے، خصوصاً جو کافروں کی دوستی ہے جیسے کہ مضمون چلا آ رہا ہے، اس کو ترک کر دو، اور اس کو چھوڑ کر بھلائی کے راستے پہ چل پڑو، اپنے آپ کو خداوند قہر کے غصے سے بچا لو۔ بچا لینے کے بعد اللہ نے فرما دیا انتظام کر رکھو، اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن کریم کا یہ خاص طرز ہے کہ عموماً خوف کے ساتھ رجا کے ساتھ خوف، اس کا مضمون اللہ تعالیٰ سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ احکام، ایک غضبناک حکم آتا ہے تو دوسرا فوراً بڑی دلال کے ساتھ بڑی مہربانی کا برتاؤ بھی آ جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے مضامین ترتیب کو کیسے اللہ تعالیٰ نے معتدل بنانے کے لیے آخر میں اللہ رؤوف بالعباد فرما دیا کہ یعنی خدا سے ڈر کر اگر کوئی برائی چھوڑو گے تو اس کی مہربانی پر پھر کیا ہے کہ تم پر اللہ کی مہربانی ہوگی، اور اس مہربانی کے ساتھ تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ تو اللہ کی مہربانی کیا ہے کہ جو برائی کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی مہربانی اس کا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ آؤ تم کو ایسا دروازہ بتائیں جس سے داخل ہو کر مغفرت اور رحمت کے پورے مستحق بلکہ خداوند کے محبوب بن سکتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پس میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، وہ تم سے محبت کرے گا یعنی اللہ، اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ کی محبت کا یہ معیار اور رسول کی محبت کا یہ معیار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی کی محبت پانی ہے تو اس کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے نبی کی فرما برداری در حقیقت اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنا، در حقیقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ نیک اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننا یہاں پر در حقیقت ہماری زندگی کا محاصل ہونا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اب فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ، اب فرما دیجیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر وہ اعراض کریں بس اگر تولو وہ اعراض کریں، وہ منہ پھیر لیں، روگردانی کریں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو، انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اتباع کا ہے یہ تفصیل طلب معاملہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، آپ کو بھی مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ وقت کو دراز کرے۔ تو انشاءاللہ یہ کل کریں گے ہم۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا، اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ غفور الرحیم اپنی محبتوں کے ساتھ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے حافظے کو اللہ تعالیٰ ضلع بخشے، اور ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ میں انشاءاللہ عائشہ آپ کے ساتھ بات رکھوں گی، آپ کو جب چاہیں کال کر لیجیے گا یا میں کال کر لوں گی آپ کو واٹس ایپ پہ، میں آپ کو یہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو کلیئر کروں گی۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا، 9:15 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر۔ اور اس بچی کا سنائیے کیسی طبیعت ہے ان کی، چیک اپ کے لیے گئے تھے تو کیا بنا ان کا، ڈاکٹر نے کیا ڈیٹ دی ان کی؟ جی باجی